الحمد لله الذي هدانا لثالث الإيمان وأرشدنا إلى اتباع السنة والفرقان والصلاة والسلام على نبيه الذي دينه خير أديان وعلى آله وأصحابه برك الإيمان وهداة الأميان وعلى آله وأصحابه برك الإيمان وهداة الأميان وعلى من تبعهم أو تبع من تبعهم بالإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأولاد سيدنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مراد المشتاقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا قائد الغر المحجلين ایک میل آنے پر قربان زمانہ قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ
ہے اور آ جاؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آ جاؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن اے نسل کریموں کے لجپالے گھرانہ ہے نسل کریموں کے لجپالے گھرانہ ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورائے ورا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورائے ورا ہے اس میں حسنین ہے سیدہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اے نسل کریموں کے لجپالے گھرانہ ہے اور بے اجازت جبریل بھی جن کے گھر آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شان آل بیت اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلے جس میں تو حسین و حسن اے نسل کریموں کے لجپالے گھرانہ ہے کہ میں نہیں پہ قربان زمانہ ہے اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا حسنین کا نانا ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کہ میں ہی نہیں ان
پر قربان زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا بارگاہ حضور سرور کونین مالک کوثر شفیع معاشر غم گسار جہاں دستگیر زمان حامی بے کساں حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کرم میں اپنی عقیدتوں محبتوں کی نیاز پیش کرنے کے بعد عزت و وقار کے لائق بزرگ و دوستوں اور عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مالک ارض و سما کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ میرے مالک نے مجھے اور آپ کو اور پورے عالم اسلام کو یہ ماہ ذی الحج شریف کے حرمت والے، عزت والے، تکریم والے ایام عطا کر کے میرا رب اپنے بندوں کی جھولیوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما رہا ہے۔ دعا ہے رب کریم مجھے اور آپ کو ان پاکیزہ ایام کی خیرات و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قربانی کی عید چند دنوں کے بعد پروردگار عالم وہ لمحے بھی عطا فرمانے والے ہیں، اور پوری دنیا کے بسنے والے مسلمان ہر بندہ بڑے ذوق شوق محبت خلوص کے ساتھ اس سنت خلیل اور سنت حبیب کو ادا کرنے کی تیاریوں میں مصروف عمل ہے۔ اللہ کریم جہاں جہاں بھی کوئی اپنی محبتوں کے یہ نذرانے پیش کر رہا ہے، ان کی ان عقیدتوں کو اپنے دربار میں قبول فرما کر میرا رب سب کی زندگیوں میں بار بار یہ پاکیزہ ایام عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے میرا موضوع بھی قربانی کے احکام و مسائل کے حوالے سے ہے۔ اسی حوالے سے میں نے کچھ کلمات خیر تلاوت کیے۔ دعا کریں مالک ارض و سما میری زبان پر سچائی کا نور نصیب فرمائے، مجھے اور آپ کو سن سنا کر رب لم یزل ان پاکیزہ جملوں کی عملی تفسیر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا خوبصورت تعلیم اور کیا خوبصورت پیغام پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی محبوب زبان سے اعلان کروایا۔ میرے حبیب آپ اعلان فرما دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میری صلاۃ، میری نماز، میری قربانی، و محیای و مماتی، میری زندگی اور موت، للہ رب العالمین، اس رب کے لیے ہے جو سارے عالمین کا پالنہار ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اعلان کروا کر ایک تو رب کریم یہ حضور کی امت کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب میرے حبیب کا اعلان یہ ہے تو حضور کے ہر امتی کا اعلان بھی یہی ہونا چاہیے۔ اس کے اندر دو چار چیزیں ذکر کر کے پوری ایک زندگی کا خلاصہ اور ہر اعمال کا خلاصہ رب کریم نے بیان کیا ہے کہ بندہ مومن کا ہر عمل اپنے رب کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور یہ وہ عظیم اعلان ہے اور یہی اسلام کا حاصل بھی ہے، اور توحید کا سب سے اونچا یہ مقام ہے جس مقام پہ کھڑے ہو کر رب کا بندہ اعلان کر رہا ہے کہ مالک میری سجدہ ریزیوں کا مقصد اور میری نیاز مندیوں کا مدعا صرف اور صرف ذات الہی ہے۔ بس میرے ہر عمل کا مقصد صرف اور صرف اپنے رب کی رضا ہے۔
میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ تو یہ خوبصورت پیغام کہ ہر عمل انسان کا اپنے رب کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اسی میں بہتری بھی ہے، اسی میں قبولیت بھی ہے، اسی میں اجر و ثواب بھی ہے، اسی میں دونوں جہانوں کی خیرات و برکات بھی ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر سارا کچھ کیا ہوا بھی رائے گاں چلا جاتا ہے۔ دعا کریں میرا رب ہمیں اپنی رضا والا ہر عمل نصیب فرمائے اور ہر قسم کی ریاکاری دکھلاوے سے رب کریم محفوظ فرمائے۔ دیکھیے یہ جو قربانی ہے بے شمار اس کے مقاصد ہیں، اس کے پیچھے بہت سارے معنی مفاہیم چھپے ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت خوبصورت راز پنہاں ہیں، اور جس کا جتنا ظرف ہے وہ اس میں ڈوب کے وہ موتی نکال کے اپنی زندگی میں حاصل کر رہا ہے۔ اب دیکھیں جانور کو اللہ کریم نے قربانی کے حوالے سے ذبح کرنے کو حکم نشاد فرمایا ہے، اور وہ جانور کون سے ہیں وہ آگے انشاءاللہ اس کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ جانور ذبح کر کے قربانی کا حکم دیا ہے میرے رب کریم نے۔ اس میں ایک بڑا خوبصورت راز جو صوفیاء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ آپ چند دن کے لیے ایک جانور خریدتے ہیں اور عارضی طور پہ آپ اس کے مالک بنتے ہیں۔ آپ چند دن کے لیے اس جانور کے مالک بنے ہیں، آپ نے اس کو محبت دی ہے تو وہ آپ کے ساتھ مانوس ہو گیا ہے، اور پھر وہ آپ کے تابع داری میں آ گیا ہے۔ آپ اس کو دھوپ میں باندھو تو وہ دھوپ میں کھڑا رہتا ہے، اس کو چھاؤں میں باندھو وہ چھاؤں میں کھڑا رہتا ہے، اس کو خشک چیزیں ڈالو وہ خشک کھا لیتا ہے، اس کو سبزہ ڈالو وہ چپ کر کے سبزہ کھا لے گا۔ آپ اس کو ٹھنڈا پانی پلاؤ وہ ٹھنڈا پی لے گا، گرم پلاؤ وہ گرم پیے گا، کوئی انکار نہیں ہے۔ جو جو آپ چاہتے جائیں گے وہ سر جھکا کے مانگتا جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی والے جانور چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کی رسیاں پکڑ کے گلیوں میں گھما رہے ہوتے ہیں۔ وہ اتنی تابعداری میں مالک کی تابعداری میں آ جاتا ہے کہ اگر چھوٹے سے بچے کو بھی مالک اس کی رسی پکڑا دے تو وہ اس کے پیچھے بھی سر جھکا کے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر اگر آپ اس جانور کو منڈی میں جا کر بیچنا چاہیں، آپ بیچ بھی دیں تو اس کا کوئی انکار نہیں ہے، وہ چپ کر کے اپنے مالک کی وجہ سے بک بھی جاتا ہے۔ اور آپ اس کو کاٹنا چاہیں، قربانی کرنا چاہیں تو اس کا پھر بھی انکار کر نہیں ہے، وہ مالک کی رضا پہ کٹنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اب اگر یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی ہیں کہ ایک قربانی والا جانور ہے، چند دن آپ اس کے مالک بنے ہیں، تو وہ آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اب اگر یہ بات سمجھ آئی ہے تو میرا رب بھی پیغام دیتا ہے، یہ قربانی کا جانور ذبح کروا کر وہ جانور ہو کے 4 دن وہ جو تم اس کے مالک بنے ہو تو اس نے آپ کی ہر بات مانی، آپ اس کو بیچ دو وہ پھر بھی راضی، اب مالک اسے کاٹ دے وہ کٹنے پہ بھی راضی۔ فرمایا تم تو چند دن کے مالک بنے ہو، میں تو ساری کائنات کا مالک ہوں، اور تم میرے بندے ہو، ساری زندگی کی نعمتیں تمہیں دی جا رہی ہیں، ذرا آؤ نا اس جانور سے سبق حاصل کر لو، تم بھی زندگی یوں گزارو نا کہ اپنے مالک کی ہر بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، کہ ہر بات اپنے مالک کی ماننے کے لیے بندہ تیار ہو جائے۔ اور پھر بڑی خوبصورت اس سے بھی آگے ایک اور مزے کی بات اللہ کریم نے نا اپنے محبوب کو پھر ایک مقام پہ فرمایا جو سورہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر کی ہر انتہا کا مالک بنایا ہے، فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے نام پر اپنے رب کی رضا کے لیے نماز ادا کیجیے، وانحر اور قربانی دیجیے۔ کس کے لیے نماز پڑھیے؟ بولیے کس کے لیے نماز پڑھیں؟ رب کے لیے۔ قربانی بھی دیں تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ رب نے پھر فرمایا ہے محبوب قربانی بھی دینی ہے تو وہ بھی میری رضا کے لیے، نماز بھی پڑھنی ہے تو وہ بھی میری رضا کے لیے، نماز بھی میرے لیے، قربانی بھی میرے لیے۔ اب یہاں پہ ایک رک کے ایک بات کرتا چلوں
یہ رب کریم نے نا اپنے محبوب کو نماز اور قربانی کا حکم بعد میں دیا ہے اور کوثر کی ملکیت کا اعلان پہلے فرمایا ہے، تاکہ کسی کے اگر یہ ہوتا نا کہ پہلے نماز پڑھیں قربانی دیں پھر ہم آپ کو مالک کے کوثر بنائیں گے، تو پھر کسی کے ذہن میں سوال آتا کہ شاید حضور نے نمازیں بڑی پڑھی ہیں، سجدے بڑے کیے ہیں، حضور نے قربانیاں بڑی بے پناہ دی ہیں جس وجہ سے رب نے یہ عزتیں عطا فرمائی ہیں، میرے مالک نے یہ پہلے کوثر کا اعلان کر کے بتایا ہے، حبیبہ سونیا خزانے تے سارے آپ نو دے چھٹے نے، اس لیے کہ یار بن کے آئے ہو نا آپ ہمارے، آپ حبیب جو ہیں ہمارے، وہ تو عزتیں آپ کی ہیں، بس آپ کا کام یہ ہے ہمارے نام پہ سجدے کیجیے، ہمارے نام پہ قربانیاں دیجیے، ہر عمل اپنے رب کی رضا کے لیے، اس میں دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ اور پھر اب دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ اپنے سگے بھائی سے بھی 4 پیسے مانگ لے، جگری یار سے بھی 4 پیسے مانگ لے، اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو دوں گا، اور قرضہ بھی نہیں، فی سبیل اللہ آپ کو پیسے دوں گا، بس میری شرط یہ ہے کہ آپ ساری برادری کو اکٹھا کرو، محلے والوں کو اکٹھا کرو، اور اکٹھا کر کے میں سارے لوگوں کو دکھا کے بتاؤں گا کہ میں اپنے اس دوست کو، اس یار کو پیسے دے رہا ہوں اور واپس بھی نہیں لوں گا، میں اسے مالک بناؤں گا، تو کیا خیال ہے وہ راضی ہو جائے گا؟ وہ کہے گا یار یہ کیسی آپ میرے ساتھ مہربانی کر رہے ہیں، بجائے مہربانی کہ آپ میری انسلٹ کروانا چاہتے ہیں، تماشا کروانا چاہتے ہیں سارے محلے میں، ساری برادری میں کہ فلاں بندے نے مجھے پیسے دیے ہیں۔ اب اگر یہ مثال دنیا بھی سمجھ آ گئی ہے تو اب ذرا یہ بھی دیکھیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ 4 بندوں کے سامنے کوئی یہ کسی کو پتہ چل جائے کہ فلاں نے اسے پیسے دیے ہیں، تو بھائی اس حقیقی مالک کو بھی دیتے ہو یہ اعلان کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ رب جانتا ہے نا میرے نام پہ کون دے رہا ہے، کتنا دے رہا ہے، کس طرح دے رہا ہے، اس لیے یہ اعلان کروانا کہ میں نے تو 1.5 کروڑ کا جانور خریدا ہے، پھر جناب چینل والوں کو بلا کے، پھر یوٹیوب پہ، پھر جناب ٹک ٹاک پہ، پھر کیا سے کیا تماشے بنائے، اور پھر لوگوں کو بتایا جاتا ہے میں نے اس لیے جانور بڑا لیا ہے نا جی، میری برادری بڑی ہے تو میں نے فلاں کو بھی گوشت دینا ہوتا ہے، فلاں کو بھی دینا ہوتا ہے۔ یہ کسی کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب رب کے نام پہ دینے ہیں تو پھر اسے پتہ ہے نا کیا دیا جا رہا ہے۔ اس لیے حضور نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور فرمایا کرتے تھے عائشہ رب کے نام پہ کبھی گن گن کے مت دیا کرو، کہیں وہ رب بھی تمہیں گن کے لکھ دینا نہ شروع کر دے۔ مجھے بتائیں میرا رب ہمیں ہر ایک کو نواز رہا ہے، اللہ سب پر کرم نوازیاں فرمائے، لیکن آج تک میرے رب نے کسی کو رسوا کر کے بھی کبھی نعمتیں دی؟ کبھی نہیں دی۔ اب ساری زندگی اس کا نام کبھی نہ پکاریں، وہ پھر بھی 3 وقت کا کھانا عزت کے ساتھ گھر میں میرا رب دے رہا ہے کیا ہے؟ تو اس لیے پھر ہمارا حق بنتا ہے ریاکاری، تصنع، بناوٹ، دکھلاوا اس چیز سے پاک ہو کر ہر عمر ہمارا ہونا چاہیے، اور بالخصوص قربانی کا موسم ہے تو ہماری قربانی بھی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ بولیے کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور پھر جب اللہ کی رضا کے لیے بن جائے گا تو پھر اس سے فائدہ کیا ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھا گیا حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا یہ تمہارے بابا ابراہیم کی سنت ہے، اس میں بھی بڑے راز ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر حضور ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا قربانی والے جانور کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی عطا کی جائے گی۔ اچھا قربانی والے جانور، کوئی جانور کے بال گن سکتا ہے؟ حضور نے کیا خوبصورت جواب دیا ہے اور حد فرما دی ہے۔ اور آقا نے جواب بھی وہ دیا ہے کہ ان لفظوں کے اوٹ میں میرے آقا نے بتا دیا ہے قیامت تک کوئی ایسا آئے گا کوئی نہیں کہ جو جانور کے بال گن سکے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے میرے آقا نے فرمایا ثواب اتنا ملتا ہے کہ کوئی اس کا حساب بھی کوئی نہیں کر سکتا، اتنا ثواب ہے قربانی کا ہر بال کے بدلے۔ اور ایک اور روایت آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قربانی والے جانور کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، قربانی کرنے والے کے گناہوں کو میرا رب پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ ثواب دیکھیں۔ پھر آگے چلیں تو حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اشعۃ اللمحات میں روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ قربانی والا جانور حضور کے حدیث پاک تو ہے نا یہ کہ قیامت کے دن تمہاری سواری بنے گی، اور آپ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ قربانیاں، یہ جانور قیامت کے دن
جس نے قربانی کی ہے اس کے نامہ اعمال میں تکڑی میں یہ اس کو رکھ کے تولا جائے گا۔ آپ سبحان اللہ جمعے کے بعد بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس جانور کو، قربانی والے جانور کو قیامت کے دن نیکیوں والے پلڑے میں رکھ کے تولا جائے گا، اور آپ فرماتے ہیں صرف تولا نہیں جائے گا، جب تولا جائے گا تو نیکیوں کا پلڑا میرا رب بھاری فرما دے گا۔ اور پھر ایک اور روایت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مررۃ المفاتیح میں آپ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ جو قربانی والے جانور ہیں نا، قربانی کرنے والے کے لیے، اس کے لیے نا رب کے دربار میں یہ اس کا فدیہ بن جائے گا۔ اور فدیہ کیسے؟ فرمایا ایک تو سواری بنے گا پل صراط کی، یہی جانور۔ دوسرا آپ فرماتے ہیں قربانی والے جانور کے ہر جو اعضاء ہیں، ٹانگ ہیں اس کی آنکھیں ہیں، اس کے کان، ایک ایک جسم کا حصہ، آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن اس بندے کے لیے جہنم کی آگ کے لیے فدیہ بن جائے گا۔ یعنی انسان کے ایک ایک جسم کا حصہ، قربانی والا ایک ایک حصہ رب کے دربار میں آ کر عرض کرے گا، مالک یہ جہنم نہیں جا سکتا، اس کی جگہ مجھے ڈال دیں، اسے جنت کا مالک بنائے، اس نے تیرے لیے قربانی کی۔ یہ اجر و ثواب ہے قربانی کا، سبحان اللہ، کتنا اجر ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا قربانی والے ایام میں قربانی سے بڑھ کر رب کے دربار میں کوئی عمل پسندیدہ، بولیے کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک اور سورہ حج کے اندر اللہ کے نہیں فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ۔ اونٹ کے بارے میں رب کریم نے فرمایا یہ تو جو قربانی کے لیے اونٹ ہوتا ہے، اس کو نا شاعر اللہ بنایا، اللہ کی نشانیاں کرا دیا ہے، لکم فیہا خیر، اور اس قربانی میں تمہارے لیے بھلائی بڑی ہے، اس قربانی میں تمہارے لیے، اب سارے ایک دفعہ بولیں، اس میں قربانی میں تمہارے لیے بھلائی بڑی ہے، تاکہ یہ جو آج کل سبق پڑھائے جاتے ہیں کہ جو قربانی نہ کریں تو فلاں کام کر لیں، رب فرما رہا ہے اور قرآن میں فرما رہا ہے اس میں تمہارے لیے بھلائی، وہ بھلائیاں دینے والا رب فرما رہا ہے، قربانی کرنے میں تمہارے لیے بھلائی بڑی ہے۔ ایک بزرگ گئے ہیں حج پہ، نام ہے حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حج پہ گئے تو ٹوٹل 7 دینار تھے ان کے پاس۔ ہم تو حساب لگانے چلتے ہیں نا، پوچھتے ہیں گلی گلی محلے محلے سے، ایک مولوی صاحب سے تو دل مطمئن نہیں ہوتا، جس محلے سے جہاں پہ بھی کوئی مولوی صاحب ملتے ہیں تو اسے پوچھتے ہیں جناب یہ بھی ہو سکتا ہے قربانی ہے کہ نہیں۔ حضرت صفوان بن سلیم حج پہ گئے تو 7 دینار ٹوٹل خرچہ تھا، لیکن جا کر قربانی کا جانور 7 دینار سے خرید لیا۔ 7 دینار تھے، اس کے جا کے قربانی کا جانور خرید لیا۔ ساتھ والے جو ساتھی دوست احباب تھے وہ کہنے لگے جناب آپ کے پاس یہی کل پونجی تھی، یہی آپ کا خرچہ تھا، ابھی ایام باقی ہیں، آپ نے یہاں پہ رہنا ہے، آپ کے خرچے ہیں، اور سارے پیسوں کی قربانی خرید لی ہے۔ فرمایا رب کا قرآن جو فرما رہا ہے لکم فیہا خیر، رب فرما رہا ہے اس میں تمہارے لیے بھلائیاں ہیں، تو جب رب بھلائیاں دینے والا ہے وہ خرچہ بھی عطا فرمانے والا ہے۔ یہ ہے توکل، یہ ہے محبت، یہ ہے پیار، رب کے فیصلوں پر یقین کامل ہو جاتا ہے، پھر انسان کو پریشانی نہیں ہوتی کہ میں اتنے پیسے قربانی پہ لگ گئے تو میرا فلاں کام کس طرح چلے گا۔ اس لیے قربانیوں میں اپنی محبتیں لے آؤ، خلوص لے آؤ، چاہت لے آؤ، قل ان صلاتی و نسکی، مالک میری نماز بھی آپ کے لیے ہے، میری قربانی بھی آپ کے لیے، سبحان اللہ۔ اب آئیے قربانی کے حوالے سے چند احکامات کہ قربانی واجب کس پر ہے، تو شرعی احکامات ہیں۔ پہلے تو میں نے آپ سے عرض کر دی ہے کہ قربانی محبت سے دیا کریں، یہ اپنا ایک علیحدہ ٹاپک ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، نفل ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن ابھی میں نے آپ کو مثال سنائی ہے کہ انہوں نے پوچھے ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر واجب ہے کہ نہیں، ابھی چاہیے جو پیسے ہیں ابھی تو خرچہ ہی بھی پورا بھی نہیں ہے، لیکن اس کی بھی خرید لی ہے۔ محبت والوں کا انداز یہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر ہے۔ تو قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی صاحب نصاب پر، اور قربانی کا نصاب میں نے پچھلے جمعے پہ بتایا تھا وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، صرف فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب پر 1 سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ قربانی کے 3 ایام ہیں، ان ایام میں اگر کوئی بندہ مالک بن گیا، صاحب نصاب بن گئے 3 دنوں میں کسی ایک دن میں بھی، تو اس پر قربانی لازم ہو جائے گی۔ اور قربانی صرف مرد پر ہی نہیں، مرد اور عورت
جو بھی صاحب نصاب بن رہا ہے، اور نصاب کتنا ہے آج کے دن کے حساب سے بتا رہا ہوں، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ سونے چاندی کے قیمتیں اوپر نیچے ہوتی ہیں مارکیٹ کے لحاظ سے۔ آج میں نے صبح حساب کر کے دیکھا ہے، جو 52.5 تولے چاندی کے حساب سے جو زکوٰۃ کا نصاب لگایا جاتا ہے، تو وہ نصاب بن رہا ہے تقریباً 4,16,000 روپے۔ یاد رہے گا کتنا نصاب بن رہا ہے قربانی کا؟ 4 لاکھ، چلو اوسطاً 4,20 کر لیں، سیدھا سیدھا حساب ہو جائے گا۔ تو یہ 4,16,000 روپے جس کے پاس اضافی اپنی ضروریات سے زیادہ، جس کے پاس بچے ہوئے ہیں، جس کے اکاؤنٹ میں ہیں، وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور پھر اگر عورت ہے، بیوی ہے یا بیٹی ہے یا بہو ہے، کوئی بھی ہے گھر کی خواتین ہیں، ان کے پاس زیور ہے، اور زیور آپ کو پتہ ہے یہ چاندی کے حساب اگر لگایا جائے تو آج کل میرا خیال میں کوئی سونے کا 1 تولہ کتنے کا تقریباً ہے؟ 5 سے بھی اوپر ہے، چلے 5 کر لیں تو 4,16,000 پر نصاب پورا ہو رہا ہے۔ اگر 1 تولہ بھی کسی عورت کے پاس سونا موجود ہے تو اس حوالے سے اس کے اوپر قربانی لازم ہو جائے گی۔ اب اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں، اور فتاوی امجدیہ کے اندر بھی مفتیان کرام فرماتے ہیں، جس عورت کے پاس یہ زیور موجود ہے، 1 تولہ بھی زیور موجود ہے، اب اگر اس کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں تو یا وہ اس زیور میں سے کچھ زیور بیچ کے قربانی کرے یا کسی سے قرضہ لے کر قربانی کرے۔ ہمارے ہاں تو نام ہی کوئی نہیں ہے ان زیورات کے اوپر قربانیاں، احساس ہی کوئی نہیں، کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور دوسرا، اگر کوئی شوہر جسے پتہ ہے میری بیوی کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، قربانی لازم ہے، اور اس کے پاس اتنا زیور ہے، تو وہ شوہر اگر عورت کو بتا کر کہ میں تمہاری طرف سے قربانی دے دوں، تو وہ شوہر اگر اپنی بیوی کا حصہ ڈال دے، اس کی طرف سے قربانی کر دے، تو پھر بیوی کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ کہہ دو۔ پھر ایک مسئلہ کہ بعض حضرات اس طرح، بعض فیملیاں جنہیں اللہ تعالیٰ نے وسعتیں عطا کی ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے نام پر علیحدہ علیحدہ اکاؤنٹ بنا دیتے ہیں، اور وہ پیسے ان کے جمع کرتے رہتے ہیں، اور پیسے بعض بچوں کے اکاؤنٹ میں، جو بچے بالغ ہو گئے ہیں، بالغ ہونا بھی شرط ہے، بچے بالغ ہو گئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ، اب ان بچوں کے علیحدہ علیحدہ اکاؤنٹ میں آپ نے پیسے جمع کروا دیے ہیں، یا آپ کے پاس موجود ہیں، آپ نے کوئی ان کی چیز خرید کے رکھی ہوئی ہے، اور وہ اتنے نصاب کے مالک بن گئے ہیں جو قربانی کا نصاب بن رہا ہے، تو ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گی، کیونکہ وہ علیحدہ اکاؤنٹ کے مالک بن گئے ہیں۔ اسی طرح بعض بچے اپنے اپنی کمائی کرتے ہیں، کوئی سکول میں پڑھا رہا ہے، کالج میں پڑھا رہا ہے، کسی نوکری میں سروس کر رہا ہے، اس کا علیحدہ اپنا بینک بیلنس ہے، اپنے نام کا اکاؤنٹ ہے، یا اپنے نام کے پیسے اس کے پاس جمع ہیں، اگر وہ صاحب نصاب اتنے پیسے بن رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی قربانی لازم ہوگی۔ ہم تو ایک حصہ کر کے تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اساس مسئلہ ہے، اور جس طرح نماز فرضیت ہے، ادائیگی کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو جس پر قربانی واجب ہے، ادائیگی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اس لیے، اور پھر اگر کسی نے اپنی بچیوں کی شادی کے لیے یا بچوں کی شادی کے لیے پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس بھی پیسے اتنے جمع ہیں، سال 2 سال، بعض 5 10 سال گزر جاتے ہیں، پیسے 10 20 لاکھ ان کا پڑا رہتا ہے کہ بچوں کی شادیاں کریں گے تو پھر یہ ہم اس وقت کام آئیں گے، اتنے پیسے اگر جمع ہیں تو ان پیسوں کے اوپر بھی قربانی لازم ہوگی۔ اگر آپ نے ان بچوں کے نام کر دیے ہیں تو پھر قربانی بچے دیں گے، لیکن اگر وہ پیسے آپ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اپنی کسٹڈی میں ہیں، تو وہ بھی نصاب میں، آپ کے نصاب میں اس کو شامل کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے حج کے لیے پیسے جمع کروائے، اور اس کی اس دفعہ فرض کریں کہ اس کا نام نہیں آیا قرآن اندازی میں، حج پہ نہیں گیا، لیکن اس نے کہا کہ میں پیسے نہیں لیتا، وہ بینک میں پڑے رہیں، اگلے سال پھر میں درخواست دے دوں گا، تو اس کے پاس چونکہ یہ اضافی پیسے ہیں اور وہ نصاب بھی پورا ہو رہا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ ہمارے گورنمنٹ نے پیسے بھی حج کے وہ رکھے ہیں کہ نصاب کیا ہے کہ 3-4 بندوں کا نصاب پورا ہو جائے گا، اس پیسے کے اوپر بھی زکوٰۃ بھی ہے اور قربانی بھی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اتنی بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ کہیں ذرا۔
تو اس لیے یہ باتیں بہت ضروری ہیں۔ اور پھر آگے چلتے ہیں کہ قربانی کن جانوروں کی نہیں ہوتی۔ اب واجب کا تو پتہ چل گیا نا کہ کس پر واجب ہے، اتنی بات سمجھ آ گئی ہے تو سبحان اللہ کہہ کے جواب دو۔ اب کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہوتی، کیونکہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے اور کہا بھی جاتا ہے کہ عیب سے پاک جانور ہونا چاہیے، لیکن میں پہلے ہی کہہ دوں صرف جانور ہی بے عیب نہیں ہونا چاہیے، جن پیسوں سے جانور خرید رہے ہیں وہ پیسے بھی بے عیب ہونے چاہیے، صرف جانور بے عیب نہیں۔ اگر آپ کے پیسے بھی بے عیب ہیں نا تو یہ کر کے دیکھیے گا جو اس قربانی کی لذت آئے گی نا کبھی نہیں آتی۔ اس لیے پاک کے نام پہ پاک چیز دینی چاہیے، تو کوشش کریں اپنے پاکیزہ پاکیزہ جو رزق ہے اس کو لگائیں۔ اور پھر حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ سنن ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ سے پوچھا گیا حضور کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، یعنی جو جانور نہیں ذبح کر سکتے قربانی کے۔ حضرت براء بن عازب فرماتے میں اپنی بات بتاؤں یا مدینے والے آقا کی بات بتاؤں؟ عرض کی گئی کہ حضور پھر حضور کا کوئی فرمان بتا دیں۔ فرمایا اسی طرح رسول اللہ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے اور ہم نے حضور سے پوچھا اور سرکار نے مسئلہ بیان کیا، اور یوں حضرت براء بن عازب ہاتھ بلند کرتے ہیں اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنا ہاتھ بلند کر کے فرمایا 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن قربان میں مدینے والے آقا کی تربیت یافتہ صحابہ کرام کے علم پر۔ حضرت براء بن عازب نے جب یوں اشارہ کیا نا کہ حضور نے ایسا فرمایا تو فوراً ہاتھ نیچے کر لیا اور عرض کرنے لگے یارو میں نے ہاتھ اونچا کر لیا، میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ سے بڑا نہیں ہے۔ مسئلہ بعد میں بتایا، فوراً خیال آ گیا۔ دیکھیے یہ ہوتا ہے ادب، فوراً خیال آ گیا، میں نے اشارہ کر دیا اور حضور کا نام لے کر کیا ہے، آپ فرمانے لگے میں نے ہاتھ اوپر، فوراً ہاتھ نیچے، یہ ادب ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ کسی بیمار پر کوئی دم فرماتے نا، آخری جو 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کر اس بیمار کے جسم پر پھیرتے میرا رب بیمار کو شفا عطا فرما دے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کا یہی معمول رہا ہے، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت اخیر ہے، آخری وصال کے لمحے قریب ہیں، اور مرض کسی غرض سے دربار رسالت مآب میں حاضر ہے۔ اب سمجھ گئے ہیں تو سبحان اللہ کہیں ذرا، میرے پاس اور جملے آ نہیں سکتے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، ادب والی بارگاہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ کیفیت ایسی ہے، تو میں نے حضور کی اس سنت کو پورا کرنے کے لیے نا میں نے بھی وہ آخری 2 صورتیں پڑھی کہ میں بھی وہ جو حضور لوگوں کو دم کرتے تھے میں بھی سرکار کو دم کر دوں، میں نے 2 صورتیں پڑھی نا، لیکن ہاتھ پھیرتے تھے نا سرکار کی سنت طریقہ مبارک تھا، مجھے خیال آ گیا آقا کا ہاتھ اور ہے، عائشہ تیرا ہاتھ اور ہے، یہ ہے ادب۔ آپ فرماتی ہیں فوراً مجھے خیال آیا، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور پھر رسول اللہ کا دست ہمایوں پکڑ کر میں دم کرتی جاتی ہوں، حضور کا اپنا ہاتھ حضور کے اپنے جسم پہ پھیر رہی ہے، یہ ہے ادب۔ تو حضرت براء بن عازب، اس لیے یاد رکھنا ادب ضروری ہے، ادب کے بغیر کچھ بھی نہیں حاصل۔ اور سب سے بڑا ہمارے لیے المیہ یہ ہے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ادب بالکل نام و نشان تک نہیں رہا۔ اللہ اکبر، شاعر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہر چیز کا مذاق بن گیا ہے، اور لوگ اس میں فخر محسوس کرتے ہیں، گناہ کو گناہ سمجھتے بھی کوئی نہیں ہے۔ ایسا عجیب فتنے کا دور ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک بے عملی اور بے ادبی کی پرلے درجے کی ایک کیفیت ہے، لوگ دھڑا دھڑ ایک جناب بیان دے رہے ہیں کہ جی قرض دار کے اوپر جو مقروض ہے اس کے اوپر قربانی نہیں ہے، لہذا ہم آئی ایم ایف کے مقروض ہیں، تو لہذا اس کا مطلب ہے کہ کسی پاکستانی کے اوپر قربانی ہے ہی نہیں۔ سنا ہے آپ نے بھی؟ یہ شاعر اسلام کی ایک تذلیل ہے، توہین ہے، پرلے درجے کی بے ادبی ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ جی آئی ایم ایف کے مقروض ہے پورا ملک، لہذا ہر پاکستانی پر قرضہ ہے،
اور قرض دار کے اوپر قربانی نہیں ہے تو لہٰذا کسی پاکستانی پہ قربانی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بھائی پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، بعض لوگ نا اس کو واقعی سیریس لیتے ہیں، جو دین بیدار لوگ ہیں جنہیں دین کے بارے میں اتنی آگاہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں واقعی یہ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ، سینکڑوں ہزاروں لوگ ان لوگوں کی تائید میں کمنٹس بھی کرتے ہیں۔ پھر یاد رکھنا یہ جو IMF کا قرضہ ہے، گورنمنٹ کا قرضہ ہے، کوئی بھی ہر ملک کے جو حکومت کے سلسلہ ہے وہ اس طرح کے معاملات ہر ملک کا، چاہے اسلامی ملک ہو غیر اسلامی، اس طرح کے معاملات گورنمنٹ کرتی ہے۔ اور پہلی بات یہ بات یاد رکھنا کہ یہ جو قرضہ ہوتا ہے نا حکومت وقت کا، یہ اگرچہ یہ کہا تو جاتا ہے ہر پاکستانی پر یہ، لیکن مجازاً ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے، حقیقتاً وہ ہر پاکستانی وہ قرضہ دینے کا پابند نہیں ہوتا۔ کبھی کسی بھی گورنمنٹ نے آج تک کسی پاکستانی سے قرضہ مانگا ہے کہ جی ہم فلاں ملک سے قرضہ لیا ہے وہ دو قرضہ؟ کبھی ایسا ہوا؟ بولیے، نہیں ہوا نا۔ اس قرضے کے ہم جواب دہ نہیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے دنیاوی لحاظ سے۔ دوسرا شرعی لحاظ سے قرضہ وہ ہوتا ہے جو آپ نے کسی سے لیا ہے وہ واپس دینے کے پابند ہیں، نہیں دیں گے تو دنیا میں بھی بربادی ہے، آخرت میں بھی بربادی ہے۔ میں نے شاید آپ کو یاد ہو ایک جمعے پہ بتایا تھا کہ قیامت کے دن جنتی جنت میں جا رہا ہوگا، جنت کے دروازے پہ اس کو روک لے گا بندہ اور عرض کرے گا مالک دنیا میں اس نے مجھ سے قرضہ لیا تھا، مجھے پہلے واپس کرے پھر جنت میں جائے۔ یہ ہے قرضہ۔ تو آپ یہ جو قرضہ ہے نا گورنمنٹ کا، یہ کوئی پاکستانی وہ قرضہ دینے کا ذمہ دار نہیں ہے، لہذا اگر آپ نے گورنمنٹ نے یہ ادا نہیں کیا تو نہ آپ دنیا میں آپ سے پوچھا جائے گا نہ آخرت میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے اس طرح کی باتیں، بے معنی باتیں کرنا اور لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے ایمان برباد مت کریں۔ دوسرا ایک اور پروپیگنڈا، ایک اور جاہل قسم کا بندہ، اور ہمارے لیے چونکہ فتنوں کا دور ہے نا تو فتنے مختلف صورتوں میں ہیں، عالم والا حلیہ بنا کر۔ تو مجھے ایک ساتھی نے ایک کلپ بھیجا کہ وہ حضرت صاحب یہ بیان دے رہے ہیں کہ چونکہ غلام کے اوپر بھی قربانی جائز نہیں ہے، واجب نہیں ہے، آزاد کے اوپر قربانی ہے۔ تو دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو ساری جو ہمارا ملک ہے نا یہ یہود و نصارہ کا غلام ہے۔ رزلٹ کیا نکلا کہ غلام پر قربانی نہیں ہے، ہم یہود و نصارہ کے غلام ہیں، لہٰذا کسی پاکستانی پہ قربانی واجب ہی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اس جاہل کو ابھی غلام کی تعریف بھی نہیں پتہ کہ غلام کہتے کس کو ہیں۔ غلامی والا دور تھا ابتداءً حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے یا حضور کے ابتدائی دور، اور پتہ ہے وہ غلامی کیا تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ذہنی غلامی ہوتی ہے نا اس پہ غلام کا حکم صادر نہیں ہوگا۔ غلامی وہ ہوتی ہے جو جسمانی غلامی، جو کسی کا نوکر جسمانی طور پہ بنتا ہے، اور اس دور میں غلام کی حالت یہ تھی کہ کوئی منڈیوں سے بازار سے غلام خرید کے فرض کرے 10,000 کا لے آیا ہے۔ اب وہ غلام جب تک زندگی میں چاہے 20 سال گزر جائیں 30 سال گزر جائیں وہ اس کے پاس وہ 10,000 نہیں بنے کہ وہ 10,000 مالک کو دے کے آزاد ہو، تو وہ ساری زندگی مالک مفت میں اس بندے سے کام کرواتا رہتا تھا۔ یہ ہے غلامی۔ ایسا اب تو معاملات غلاموں والے رہے ہی نہیں۔ تو یہ ایک پرلے درجے کی بے ادبی ہے اور شاعر اسلام کا ایک مذاق بھی ہے۔ اب سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ اب پیچھے پلٹتے ہیں حضرت برا بن عازب کی حدیث مبارکہ، کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے؟ آپ فرماتے ہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتایا، پہلا جانور کانا، جس کی آنکھ ضائع ہو گئی ہو، ایک آنکھ یا دونوں، جس سے نظر کو نہ دو، اس کے اندر عیب ہے، ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا بیمار، اتنا بیمار ہو کہ اس کی بیماری اس کو چلنے پھرنے پر بھی مجبور کرتی ہے کہ چل پھر بھی نہیں سکتا۔ تیسرا لنگڑا، اس کے ٹانگ کو کوئی ایک آدھ ٹوٹی ہوئی ہے کہ وہ چل نہیں سکتا۔ تیسرا اتنا کمزور لاغر ہو کہ اس کی ہڈیوں سے بالکل گودا بھی ختم ہو جائے اور وہ چل کر قربان گاہ تک بھی اس کا چلنا مشکل ہو جائے۔ یہ 4 قسم کے جانور آپ فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا ایسے جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ ہے اچھی مالیت والا، اچھے گوشت والا جانور قربان کرنا چاہیے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے قربانیوں کا مذاق نہ بنائیں، ادب، محبت، خلوص، چاہت کے ساتھ۔ اور دوسرا اگر جو یہ بے ادبیاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے بھی بہت زیادہ، چونکہ یہ حساس معاملے ہیں،
آج سبق یہ ہے، سبحان اللہ کہیں یا نہ کہیں۔ دوسرا یہ جو سلسلے نا لوگ دھڑلے کے ساتھ اور مذاق میں ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، یاد رکھنا سرکار دو یہی جو حدیث پاک ہے حضرت برا بن عازب والی، آپ فرماتے ہیں جب حضور نے یہ نشاندہی کی نا کہ ان چار جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، تو ایک جانور تھا، حضور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے دانت مجھے پسند نہیں ہے، اس جانور کے شاید کوئی جانور دانتوں میں کوئی مسئلہ ہوگا، لیکن دانت ایسے نہیں تھے کہ اس میں عیب پائے جائیں۔ اب دانتوں کی بات مسئلہ پھر بھول نہ جائے، قربانی والے جانور کی عمر کے لحاظ سے کہ بڑا جانور ہے گائے بھینس وغیرہ تو اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 2 سال۔ کتنی؟ 2 سال۔ اور بکری اور بھیڑ وغیرہ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 1 سال۔ اور یاد رکھنا اگر کوئی دمبا ہے اور اتنا موٹا تازہ ہے، وہ 6 مہینے کا ہے لیکن لگتا ہے ایسا کہ 1.5 کا ہے، ایسے دمبے کی قربانی 6 مہینے والے کی بھی لگ جائے گی۔ تیسری چیز کیا ہے کہ ہمارے پرانے وقتوں میں ہم بچپن میں سنتے تھے کہ جو زمیندار لوگ ہیں وہ جانوروں کے بارے میں بتاتے تھے، یہ دوندا ہو گیا ہے، یہ چوگا ہو گیا ہے، یہ چھیگا ہو گیا ہے، یعنی 2 دانت والا، 4 دانت والا، 6 دانت والا۔ اب وہ یہ جو قربانی والے بڑے جانور کی ہے نا کہ وہ 2 سال اس کی عمر ہے تو وہ 2 دانت والا ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھنا کہ یہ پہلے وقتوں کی باتیں ہیں، دانتوں کے حساب وہ رکھتے تھے چونکہ یہ اتنا جدت والا سلسلہ نہیں تھا، تو وہ دانتوں کے حساب سے بزرگ اس طرح کے وہ معلومات کرتے تھے۔ ایسا جانور کہ جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے، آپ نے گھر پالا ہوا ہے یا کسی گھر کے بہن بھائی کی یا چاچے مامے جو یقین والا بندہ ہے اور آپ کو کنفرم ہے کہ اس کی عمر پوری ہے، اگرچہ وہ 2 دانت والا نہیں بھی بنا پھر بھی ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ ایسے جانور کی قربانی کرنا کیا ہے؟ وہ 2 دانت اس کے نہیں بھی بنے، عمر پوری ہے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہو جائے گی۔ اب سنیے مسئلہ، پھر واپس پلٹتے ہیں۔ سبحان اللہ کا ذرا کہ حساس معاملہ ہے قربانی کو کبھی بھی مذاق نہ کریں، اس کا مذاق مت بنائیں۔ اس صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور اس جانور کے دانت کے حوالے سے مجھے یہ پسند نہیں ہے، تو سرکار نے فرمایا تجھے پسند نہیں ہے چھوڑ دے لیکن دوسروں پر حرام نہ کر، دوسروں پر حرام نہ کر۔ یہ جو ایک اور فتنہ ہے کہ جی بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے 2-4 سال سے، یعنی رب رسول نے جس کو حلال کرا دیا ہے بندہ اس کو کہہ رہا حرام ہے، تو یہ نص ہے قرآن کی، یاد رکھنا رب کے حرام کردہ چیز کو جو بندہ حلال قرار دے گا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، اور رب کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دے گا تو وہ بھی دار اسلام سے خارج، اس لیے کہ اس نے قرآن کا انکار کیا۔ یہ فتویٰ نہیں ہے کسی مفتی کا، یہ میں حقیقت بات بتا رہا ہوں، اس لیے اپنے پاس سے حرام حلال کے فیصلے نہ کیا کریں، ہر بندہ مفتی نہ بنا کرے۔ بڑے حساس معاملے اور بڑے سخت وعیدیں ہیں۔ حضور نے صحابی رسول کو فرمایا تجھے یہ دانت پسند نہیں ہے لیکن یہ عیب تک نہیں پہنچ رہے، یہ دانت ٹھیک ہے، قربانی پر لگ سکتا ہے، حلال ہے، جائز ہے، تو نہیں کرتا نہ کر، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے حرام کا فتویٰ نہ دے۔ اور ایک روایت اور سنا دو، سبحان اللہ کا ذرا باتوں کی سمجھ آ رہی ہے، مسئلے سمجھ آ رہے ہیں جی؟ پھر لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب مسئلے نہیں بتاتے، آج تو سارے میں مسئلے بتا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، چونکہ انڈیا کے اندر گائے ذبح کرنے پر حکومتی سطح پر پابندی ہے، اعلیٰ حضرت کا دور تھا تو آپ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ ہر دور میں سرکاری مولوی ہوتے ہیں، کہ انڈیا کی گورنمنٹ نے ان مولویوں کو کہا ہے کہ قربانی آپ نے کرنی ہے، گائے کی قربانی ہمارے شریعت نے ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے، تو آپ بکری کے کر لو، دمبے کی کر لو، اونٹ کی کر لو، گائے کو ذبح نہ کرو، اس کی قربانی نہ کرو۔ اعلیٰ حضرت سے مسئلہ پوچھا گیا، حضرت علماء نے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، قربانی کرنی ہے، گائے کی نہیں کریں گے، بکری اور دمبے کی کر دیں گے، اونٹ کی کر دیں گے، اور انہوں نے لکھ کر فتویٰ صادر کر دیا کہ جی اس دفعہ قربانی گائے کی نہیں کی جائے گی، یعنی دوسرے لفظوں میں کیا ہے کہ یہ قربانی کرنا جائز نہیں ہے، صرف چھوٹے جانور کی قربانی کر لیں یا اونٹ کی کر لیں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا حضور یہ جو فتویٰ صادر ہوا ہے، جاری ہوا ہے، کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا حرام ہے، حرام ہے، قطعاً حرام ہے، اور جس نے ایسا کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور پھر آپ نے آگے جو فیصلہ آپ نے فرمایا جس بندے نے جس جانور کو رب نے حلال کرا دیا، رسول اللہ کی شریعت نے حلال کرا دیا، اگر کوئی بندہ اپنے پاس سے اس کو حرام کا فتویٰ دیتا ہے
تو آپ نے فرمایا جن رسیوں سے قیامت کے دن مشرکوں کو باندھ کے جہنم میں ڈالا جائے گا نا، مشرکوں کے ساتھ اسی رسی میں اس مسلمان کو بھی باندھ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ جو باتوں میں آ کر جی فلاں مولوی صاحب نے کہہ دیا ہے بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے تو جائز نہیں ہے، اس طرح کے مذاق مت بنائیں۔ ایک اور مسئلہ، سبحان اللہ کہہ دیں سمجھ آ رہی ہے، ایک اور ضروری مسئلہ، اگر آپ نے قربانی کا جانور خریدا ہے لیکن جانور جب ذبح کرنے لگے ہیں، چھری چلانے لگے ہیں، اس وقت کوئی اچھلنے کودنے میں جانور کا کوئی چیز، کوئی سینگ ٹوٹ گیا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، یا کوئی ایسا عیب آ گیا جس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، تو اس جانور کی قربانی ہو جائے گی، کیونکہ اب وہ ذبح خانے پہ پہنچ چکا تھا اور ذبح کرتے وقت وہ عیب آیا، لہذا وہ عیب شمار نہیں کیا جائے گا، ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آپ نے جانور خریدا لیکن قربانی سے ایک دو دن پہلے اس میں کوئی عیب آ گیا تو وہ جانور قربانی نہیں ہوگی، وہ بیچ دیں، وہ بیچ کے نئے جانور خریدا جائے گا، لیکن قربانی کرنی پیار سے ہے۔ سمجھ آ رہی؟ میں پھر پلٹ رہا ہوں، قربانی کرنی پیار سے۔ اب وہ واجب و نفل وہ سارے شریعت کے احکامات آئیں پیچھے پلٹ کے مدینے میں، اللہ لے جائے مدینے میں، سبحان اللہ کہو ذرا، مدینے میں پلٹ کے آئیں تو صحابہ کرام فرماتے ہیں 10 سال میرے آقا مدینے میں رہے ہیں اور ہر سال آقا نے ایک جانور نہیں 2 جانور ذبح کیے ہیں۔ اسی بات پہ میں نے پچھلے جمعے پہ اختتام کیا تھا، آقا پر قربانی واجب ایک دفعہ بھی نہیں ہے، لیکن ہر سال رسول اللہ جانور کتنے ذبح کر رہے ہیں؟ 2، ایک اپنی طرف سے، ایک ہم غریبوں کی طرف سے۔ جو حضور کا امتی قیامت تک قربانی نہیں کر پائے گا، حضور کو تو پتا تھا نا، ان کی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور جب جانور ذبح کرتے، ذبح کر کے حضور دعا مانگتے، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد، مالک یہ قربانی میری طرف سے، میری آل کی طرف سے، میری امت کے غریبوں کی طرف سے ہے۔ اب جو مسئلہ جو سنیں، بعض لوگ نا غریب، آج بھی ایک ساتھی کہہ رہا تھا جی ساری غریبا نہیں کہڑی زندگی، ساری زندگی قربانی دی تو کیا ہمارے پاس وسعت نہیں بن سکی، یہ سارے تو امیر لے جائیں گے ثواب۔ میں نے کہا یہ بھی ایک معرفت کی بات سنیں ذرا، فتویٰ نہ لگائیے گا، یہ معرفت کی بات ہے۔ مجھے بتاؤ، حضور نے فرمایا قربانیاں قیامت کے دن تمہارے لیے پل صراط کی سواریاں بنیں گی۔ اب محلہ دارالاسلام کا بندہ صاحب نصاب ہے، اس کی قربانی جو اس نے کی ہے وہ قیامت کے دن پل صراط کی سواری بنے گی، تو جس کی قربانی آمنہ کے لال نے کی ہوگی ان غریبوں کے لیے کیا کیفیت ہوگی؟ سبحان اللہ، ان غریبوں کا حال کیا ہوگا جن کی قربانیاں رسول اللہ جن کی غریبوں کو دے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ قیامت کا دن ہوگا جن کی شفاعت حضور فرمائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے آقا تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ اب سمجھ نہیں آئی، میں سمجھاتا ہوں، میں وقت نہیں ہے، میں جلدی پوری توجہ کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت کے دن جن گناہگاروں کی شفاعت حضور فرمائیں گے نا، تو نیکوکار جو اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہوں گے، انہیں پتہ چلے گا یہ محمدی جا رہے ہیں، یہ جن کی حضور نے شفاعت کی ہے بتایا جائے گا یہ حضور والا ہے، یہ غلام ہے جس کی شفاعت آقا نے کی ہے۔ وہ نیکوکار ان گناہگاروں سے پتہ کیا کہیں گے؟ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ وہ نیکوکار گناہگاروں سے کہیں گے یار ایک گناہ سانوں میں دیو تے اسی بھی اودی لین چ لگی ہے جڑی لین رسول اللہ دے غلاماں والی ہے۔ اس لیے پریشان نہ ہوا کریں، یہ تو رب کے فیصلے ہیں۔ اس لیے ہم اعتماد رکھتے ہیں اس اعتقاد پر، ہم اعتماد رکھتے ہیں اس اعتقاد پر کہ حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں، جو آقا جس نے ہمیں یہاں پہ یاد کیا۔ بس آپ پریشان نہ ہوں، حضور کی غلامی میں خوش ہوں اور ہاتھ باندھ کے چپ چاپ کھڑے رہیں، وہ بخشش تیری رحمت کی طرف دیکھ رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت جملے ہیں، بخشش یا رسول اللہ، بخشش تیری رحمت کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیری رحمت کی طرف دیکھ رہی ہے، اور محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔
محسن تیرے دربار میں چپ چاپ حضور ہر سال 2 قربانیاں کرتے، اور پھر آخری سال جو حج کا موقع تھا یمن سے مولا علی شیر خدا 100 اونٹ منگوائے گئے حجۃ الوداع کے موقع پر، تقریباً 70 کے قریب اونٹ آمنہ کے لال نے خود اپنے مبارک ہاتھ سے ذبح کیے ہیں۔ میں پھر بات دہرا رہا ہوں، خدا کے لیے محبتیں لے آؤ، کپڑے بچاتے ہیں ہم، چھینٹے نہ پڑ جائیں، خون نہ لگ جائے، گوشت صاف کر کے لایا جائے، فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا، بھائی یہ قربانی نہیں ہے۔ ہمارے کپڑے رسول اللہ کے لباس نور سے زیادہ شفاف ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ساری زندگی لباس مصطفیٰ پر میرے رب نے مکھی کو بھی نہیں بیٹھنے دیا، اتنا صاف لباس ہے مدینے والے آقا کا۔ 70 کے قریب جانور آمنہ کا لال خود ذبح کر رہا ہے، تو کیا خون کے چھینٹے نہیں پڑے ہوں گے؟ اور مزے کی بات میں اسی پر بس ختم کر رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ لطف یہ ہے، ایک ہوتا ہے پیسے کا چلا جانا، اس کا ڈر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے پیسے لے کے قربان کرنا، اس کا لطف آتا ہے، ایک ہے جان چلے جانا، اس کا ڈر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جان دینا، اس کا لطف آتا ہے۔ جناب خلیل اللہ جان جانے کا ڈر نہیں تھا، جان لے کے اپنے رب کے نام پہ مزے لے رہے تھے جناب خلیل اللہ۔ 70 کے قریب ایک اونٹ ذبح کرنا، صحابہ فرماتے ہیں ہم جب اونٹ لائن میں لگائے گئے حضور نے فرمایا لاؤ ایک ایک اونٹ کو، ہم سوچ رہے تھے اتنے اونٹ ہیں کون ذبح کرے گا، لیکن قربان میں رسول اللہ کی عزت و ناموس پر۔ صحابہ فرماتے ہیں پہلے جب اونٹ کو لائن میں لگایا گیا، پہلے اونٹ کی باری آئی تو وہ دوڑ کے حضور کے قدمین میں آ کے حاضر ہو کے اس نے گردن حضور کے قدموں میں رکھ کے بتایا ہے آج کی حضور چھری چلائیں، اور ایک اونٹ ذبح ہوتا تو دوسرا دوڑ کے پہلے پہنچ رہا ہوتا حضور کے قدموں میں۔ اونٹ جانور انہیں بھی پتا ہے مرنا تو ویسے بھی ہے، مر جانا ہے، کوئی منڈیوں پہ بیچے گا، کوئی کسائی لے جائے گا، گوشت بن جائے گا، نہ بنا ویسے مر جائیں گے، کیوں نہ یار کے ہاتھوں سے جناب کٹ جائیں گے۔ بس اسی پہ اختتام کر رہا ہوں، یہ سرے حسد کانوے کایو تارنے کے لیے سبحان اللہ کہیں اگر پڑھ سکتے ہیں، یہ سارے حسد کانوے کایو تارنے کے لیے، یہ سارے حسد نبی کان اتارنے کے لیے، اور یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے، اور حیات عشق میں ان کی گزاریے حیات عشق میں ان کے گزاریے ایسے کہ وہ خود ہی آئے لحد میں اتارنے کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ میں اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ جن کی ماں فاطمہ، جن کا بابا علی، جن کی ماں فاطمہ، جن کا بابا علی، جن کے پائے حسن، جن کا نانا نبی، جن کا نانا نبی، جن کی ماں فاطمہ، اس حسین ابن حیدر پیدا سلام مصطفیٰ جانے
دیا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، جن کے آنے سے یثرب، جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، سے آقا کی آمد پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ السلام، اے خدا کے پیارے سونے لاڈلے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ نسبتوں کے طفیل جتنا بھی کیا گیا ذکر اذکار ہدیتاً توفتاً محبتاً آپ کی بارگاہ قدس میں پیش کرتے میرے مالک قبول و منظور فرما۔ آمین۔ پروردگار عالم جمیع ثواب حضور جان آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کرم میں پیش کرتے مالک قبول و منظور فرما۔ آمین۔ میرے اللہ حضور کے غلاموں نے جس عقیدت محبت خلوص کے ساتھ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلامیاں پیش کی ہیں، مالک ان پاکیزہ لمحات خلوص محبت کا صدقہ زندگی میں ایک بار اسی طرح سنہری جالیوں کے سامنے کی بھی حاضریاں عطا فرما۔ پروردگار عالم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبرین کا صدقہ مالک و مولا حضور کے ہر غلام کو موت سے پہلے یا اللہ ایک بار ضرور گنبد خضرا کے چھاؤں میں بیٹھ کر حضور کی بارگاہ کی حاضریاں عطا فرما۔ پروردگار عالم جمعۃ المبارک کے پاکیزہ لمحات سین حرم میں بھی عطا فرما۔ پوری دنیا کے جتنے خوش بخت لوگ مالک تیرے گھر کی حاضری کو حاضر ہیں یا اللہ انہیں سلامتیوں کے ساتھ جملہ ارکان ادا کر کے مالک ان کی حاضریوں کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ ان خوش بختوں کی حاضریوں کے صدقے یا اللہ ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ مالک ان خوش نصیب لوگوں کے صدقے سے یا اللہ غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی کی دولت عطا فرما۔ مالک بیت المقدس کی بہاروں کو پھر سے تازگیاں عطا فرما۔ مالک ہمیں حضور کی سچی غلامی عطا فرما، حضور کے پیار میں جینا، رسول اللہ کے پیار میں موت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔